نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں ایک رات جسے شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، 15 شعبان کی رات وہ بھی پائی جاتی ہے۔ پہلے تو شعبان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ یہ شعب سے نکلا ہے، عربی میں اس کے معنی ہے ٹہنی۔ اس کو شعبان اس لیے کہتے ہیں چونکہ اس مہینے میں بہت سارے نیکیاں تقسیم ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ جس طرح رمضان میں گناہ ختم ہوتے ہیں، جھڑتے ہیں، تو اسی طرح شعبان میں نیکیوں کی توفیق ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ وہ اس وجہ سے کہ آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں روزے چونکہ فرض ہیں، اسی لیے وہ پہلے سے روزہ رکھنے سے ایک عادت بن جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پریکٹس کے لیے، جس طرح کہ کوئی میچ ہوتا ہے یا اسی طرح کوئی بھی پروگرام ہو، اس کی پہلے پریکٹس کی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نیت سے کہ نوافل روزے رکھتے تھے اس ماہ میں بہت زیادہ۔ اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے، 15ویں رات، بہت سے لوگ اس کی جو فضیلت ہے اس کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی شب برات کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں احادیث ہیں، وہ سنداً کمزور ہیں، اس وجہ سے وہ اس برات کی جتنی بھی فضیلت ہے وہ اس کے منکر ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اور یہ جو محدثین ہیں ان کا اصول بھی ہے، کہ جب کوئی حدیث سنداً کمزور ہوتی ہے تو دوسری احادیث اس سے طاقتور جو ہوتی ہے وہ اس کا ازالہ کر دیتی ہے، اس سے فضیلت میں کمی نہیں آتی۔ اور محدثین کا ایک متفق علیہ ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی حدیث اعمال والی حدیث ہے، فضائل اعمال میں ہے، تو اس میں اگر کوئی سنداً کمزور بھی ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا، اس کو بتایا جائے گا۔ لیکن اگر احکام والی احادیث ہیں تو ان میں اس سے بچا جائے گا۔ شب برات کے بارے میں جو مشہور حدیث ہے ترمذی شریف کی، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت عائشہ سے یہ روایت کی ہے، اور امام ترمذی نے بھی اسے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے کسی حصے میں اچانک ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے تعجب ہوا، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں اپنی امت کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ جب واپس آئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، مجھ پر ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کی معافی کر دیتا ہے، ان کے اندر 6 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے مشرکین، اور دوسرے ہیں دل میں بغض رکھنے والے، تیسرے رشتہ داریاں ختم کرنے والے، چوتھے ہیں تکبر سے پائنچے لٹکانے والے، اور 5ویں والدین کے نافرمان
اور چھٹے ہیں عادی شرابی۔ جو بھی مشرک ہو، شرک کرتا ہو، اس کی مغفرت اس رات بھی نہیں ہوتی۔ اور دل میں بغض رکھنے والا، کسی کے بارے میں بھی کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے کسی دوسرے کے بارے میں، مسلمان بھائی کے بارے میں، تو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور بغض رکھنے کے حوالے سے ایک اور واقعہ آپ کو سناتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ تو ایک صحابی، تمام صحابہ متعجب ہوتے ہیں، تعجب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کون سا شخص آنے والا ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنتی ہے۔ تو اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں، ان کا نہ ہی کوئی اتنا اچھا حلیہ ہوتا ہے، سادہ سے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اگلے دن جب بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی کہتے ہیں کہ ابھی جو صحابی آئیں گے وہ جنتی ہوں گے۔ تو اگلے دن پھر وہی صحابی آتے ہیں، پھر اسی طرح تیسرے دن اسی طرح بیٹھے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابھی جو صحابی آئیں گے وہ جنتی ہیں۔ تو بہت سارے صحابہ جو ہے وہ تعجب سے دیکھتے ہیں کہ آخر ان میں کیا خصوصیت ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 3 دن تک ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے ہیں، ان کو پرکھنے کے لیے، جاننے کے لیے کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تو 3 دن تک وہ ان کے پاس مہمان رہتے ہیں، جب کوئی ان کے خاص عمل نہیں دیکھتے تو پھر ان سے خود ہی دریافت کرتے ہیں کہ میں 3 دن صرف اس وجہ سے آپ کے پاس رہا کہ میں دیکھوں آپ کون سا خاص عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ تو اس صحابی رسول نے کہا کہ میں اور تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا، لیکن جب میں رات کو سوتا ہوں تو میرا دل جو ہے یہ دوسروں کے بغض اور حسد اور کینے سے جو ہے پاک ہوتا ہے، میں ہر کسی کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو صحابی رسول نے کہا ہاں یہی عمل ہے جس کی وجہ سے تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو اس لیے اپنے دلوں کو ہمیشہ صاف رکھا جائے، کسی بھی بھائی کے بارے میں کوئی بھی بغض اور دشمنی پیدا نہ کی جائے۔ تو جس بندے کے دل میں بھی بغض اور حسد ہوگا اس کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور اگلا جو بندہ ہے کہ جو تکبر کی وجہ سے پینچے لٹکا کر چلتا ہے، یہ عرب میں چونکہ تکبر کی یہی علامت تھی کہ جو بھی بندہ پینچے یعنی کہ اپنا تہبند نیچے لٹکاتا تھا وہ تکبر کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ یہ بندہ اکڑ کر چل رہا ہے۔ تو جتنی بھی صورتیں آتی ہیں تکبر کی، اگر ان میں سے کوئی بھی شخص اس کو کر رہا ہے تو وہ تکبر ہی میں آئے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف پائنچے ہی اس کے لٹکے ہوئے ہو تو وہ تکبر کر رہا ہے، کیونکہ نیت اور دل کا ارادہ جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ واقف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس انسان کو جانتا ہے۔ تو اس کی پاکستان میں بھی اور بھی بہت سی صورتیں ہیں، جس طرح کہ کھلا گریبان رکھنا اور اسی طرح اکڑ کر چلنا وغیرہ، یہ بھی تکبر کی صورتیں ہیں۔ اس سے اگلا جو بندہ جس کو اس رات بھی معافی نہیں ملے گی، شب برات کی رات، کہ اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ مقدار میں مغفرت فرماتے ہیں، لیکن وہ بندے جس کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی ان میں ایک وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہو۔ والدین کے نافرمان اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اور آخری جو ہے وہ ہے عادی شرابی، جو مسلسل شراب پیتا رہتا ہے، اس کی بھی اس رات میں کوئی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو سامعین گرامی، شب قدر میں جتنی بھی احادیث آئی ہیں شب لیلۃ البرات میں، شب برات کے لیے، شب برات کا ایک بات لحاظ رکھی جائے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں جو تقدیریں ہیں وہ بنتی ہیں، انسان کے جو اگلے سال کے لائے عمل ہے وہ تیار ہوتا ہے، اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اس کو کتنا رزق ملنا ہے وہ سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ یہ ایک تھوڑی سی غلط فہمی ہے جو کہ ہمیں قرآن کی تفسیر سے پتہ چلتی ہے، کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ
فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر معاملے کی تفریق کی جاتی ہے، ہر معاملے جو بھی معاملہ پیش آنا ہو۔ تو جب ہم قرآن مجید کی سورۃ القدر کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی بالکل یہی مضمون ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس رات سے جو مراد ہے وہ لیلۃ القدر کی رات مراد ہے۔ اور یہ جو معاملات کی تقسیم اس میں ہوتی ہے، یہ تقدیر نہیں لکھی جاتی، بلکہ تقدیر تو کائنات کے بننے سے بھی پہلے ہی لکھی جا چکی ہے۔ اس رات میں تو صرف وہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، جس طرح کہ سورۃ القدر میں آتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اپنے رب کے حکم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں ہر معاملے کو حل کرنے کے لیے، من کل امر۔ اسی طرح اس رات کے حوالے سے اور بھی بہت سارے بدعات اور خرافات پیدا کی ہوئی ہیں ہم نے اپنی گھڑی ہوئی، جو کہ نہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، نہ ہی سلف صالحین کے عمل سے ثابت ہیں، نہ ہی صحابہ کرام کے عمل سے، اور نہ ہی تابعین تبع تابعین کے عمل سے ثابت ہیں۔ یہ جو لوگ اس رات میں خصوصی طور پر حلوہ پکاتے ہیں یا اسی طرح چراغاں کرتے ہیں، اس کا ثبوت کہیں سے بھی نہیں ہے۔ یہ محض شیعہ مسلک کے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 255 ہجری میں 15 شعبان 255 ہجری میں امام مہدی کی ولادت ہوئی تھی، تو وہ اس خوشی میں یہ کام کرتے ہیں کہ وہ چراغاں بھی کرتے ہیں، وہ حلوہ بھی پکاتے ہیں۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ رواج دوسرے مسلمانوں میں بھی پاتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، یہ بظاہر ایک بدعت ہے اور خرافات ہے۔ اس کے علاوہ اس رات میں جو کرنے کے اعمال ہیں وہ یہی ہیں کہ انسان انفرادی نوافل ادا کرے، تسبیحات و تقدیس کرے، جتنا بھی ہو سکے توبہ اور استغفار کریں۔ اس رات مستقل طور پر قبرستان جانا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ صرف ایک دفعہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں صرف ایک مرتبہ قبرستان گئے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ لازم کر لیتا ہے کہ اس رات میں قبرستان جانا ضروری ہے تو وہ بھی غلط کرتا ہے۔ اس رات میں جو احادیث سے ہمیں ثابت ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ عبادت کی رات ہے، اس میں جتنا زیادہ عبادت کی جائے وہ انسان کر سکتا ہے وہ کرے، کیونکہ مغفرت اس رات میں بانٹی جاتی ہے، اور اس لیے جو بھی انسان عبادت کر رہا ہوگا ممکنات میں سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس مغفرت میں شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔